اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295 اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295 کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295 پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295 لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295 کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, اس قانون کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295 جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295 کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے. یہ جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295 اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی, وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس, کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں, ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال, جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا, اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے, لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے, جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے, پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے, اسٹوڈنٹ نے, اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے, جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا, وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے, اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا, کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا, اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں, کیونکہ میمز ان کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی, میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں, یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے, ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے, ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے, آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو, جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو, انجینئر بھی سنتا ہو, مسلمان بھی سنتا ہو, نان مسلم بھی سنتا ہو, سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں, تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں, علماء کے اختلافات ہیں, وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے. ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے. میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں, اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے, جہاں تک میری رسائی تھی, جن سے میری بات چیت ہوئی ہے, وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے. تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں, کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے.
یہ شرن کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے. انسانی جان کا قتل چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے. پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے, ہائی کورٹ کا کام ہے, جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے, اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے, قانون ہے, وہ نافذ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میرے 20 اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے, میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے, لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا, انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے. ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ, بے ادبی کی بیس پہ, تو یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں, اور علماء بھی, جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے, وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے. تو ملک میں امن کی کوشش کریں اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں, قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں. تو یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے بالکل غلط ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا. اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا, لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں. جنید جمشید کے ساتھ ہوا, مولانا طارق صاحب کے ساتھ ہوا, اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا, ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے. یہ بالکل درست نہیں ہے. تو خدا را جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. پاکستان کا, اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا. تو بالکل غلط ہے. لہذا میں ابھی نیچے آ جاؤں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے, کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے. تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا, تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے, اس فتوے کے خلاف. یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے, نہ قرآن کا ہے, نہ حدیث کا ہے, اور نہ علماء کا فیصلہ ہے. اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو, یا کسی بھی فرقے سے, یا کسی بھی مذہب سے, کوئی بھی رائے ہو. دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں, دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے, قانون کا سہارا لیا جائے. کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. یعنی آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے, وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہو تو اللہ ہی معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی. نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا, اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی.
ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہے تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنے. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا. ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک نہیں, باپ سے اچھا سلوک نہیں, ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں. اللہ ہی منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوئے. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا, بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی, بیچاروں چھوٹا بچہ تھا اس کا, وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو. داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں, کچھ اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی, اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے. فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے. آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے گی. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا, اور وہ تو 2 نمبر آدمی, اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا, اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا. وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو, رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا, تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں, یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا, وہی اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئے. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے, وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے, وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے, تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا, پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا. 27 کی رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا, میں رو رو کے دعا مانگی, امام صاحب سے بھی دعا کا کہا, امام حرم سے بھی کہہ دیا, جیبیں دکھا تو پھر تو موبائل پڑا ہوا ہے, کہہ رہے پیسہ پھر بھی نہیں آیا, مجھے بالکل بھی پسند. تو کہتے پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آئے. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر, میں ان سے کیا کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو, اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات, جس کے پاس بہت دولت ہے نا, خوشحالی ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رشک آ رہا ہے ہائے, کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا, دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آنے. اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار ہمارا افغانستان کا ویزا نہیں لگ رہا, اس کا ٹھک کر کے امریکہ کا ویزا لگ گیا پہلے انٹرویو میں, ہمارا بنگلہ دیش کا نہیں لگ رہا, اور یہ ٹھک کر کے. ایسے بھی ہوتا ہے, لوگ ایمبیسی جاتے ہیں جاب کے, وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, فیل. دوسرے کی نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہ کوئی, ایسے ہی وہ گیا اور ٹھک کر کے. ایسے میں نے دیکھے ہیں بھائی, امریکہ کا ایمبیسی گئے, ٹھک کر کے ویزا لگا ہوئی. جو اس کو جہاز میں بٹھانے جا رہے ہیں نا, ایسا رو رہا تھا کہ یار کتنا خوش قسمت انسان
صحیح ہے نا. ایک صاحب اپنے دوست کو جہاز میں بٹھا کر ہے, اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, اس کی 3 دن تک نیند نہیں آئی ہے اس کو, اس غم میں کہ یار اتنے خوش قسمت انسان اور میں کتنا بدقسمت. اپنے بارے میں وہ یہ سوچ رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے, جو امریکہ جاتا ہے وہ امریکہ ہی رہے گا, وہ قبر میں. تم اگر انجام دیکھ لو نا, تم کو یہاں کشادہ قبر تمہیں سستے میں مل جائے گی, وہاں قبر بہت مہنگی ہے میرے بھائی, بہت. یہاں جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے, وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. پھر دارالاسلام میں موت کا اپنا مزہ ہے بھائی. ٹھیک ہے آپ جائیں کمائیں, لیکن مرنا یہی پسند کرو. اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دفن کہاں ہو رہے ہیں. لوگ کیوں مدینہ میں مرنا پسند کرتے ہیں؟ امام مالک نبی کے شہر سے جنازہ اٹھے تو نبی کے شہر سے نہیں کہ اسلامی ملک سے ہی اڑ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں مر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, وہ تم جہاں بھی مر جاؤ وہیں دفن ہو جاؤ, لیکن ایک فضیلت کی بات بتا رہا ہوں, کوشش کیا کریں اپنے کنٹری میں ہی مرا کریں. ابھی تو فی الحال ہم زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم اسلامی کنٹری میں ہی مریں, لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے تو کوشش کریں کہ اپنے کنٹری میں مر لیں. تو اب مجھے پہلی بات تو یہ دماغ سے نکال دو کہ جس کے پاس بہت دولت ہے, بہت خوشیاں ہیں, چاہے وہ دولت یا اس کی سیٹنگ کامیاب ہو گئی, آپ کی والی سے اس کی ہو گئی, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ بہت خوش قسمت ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خوش قسمتی کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. قارون سے پھر تو زیادہ خوش قسمت کوئی تھا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر یہ اس کے پیسے آنے سے, پھر تو ہمارے سابق صدر دنیا کے کامیاب ترین انسان, ہم سب کو ویسا بننا چاہیے. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون بہت خوش قسمت تھا اور موسیٰ معاذ اللہ بہت بدقسمت تھے, کیونکہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی تانے دیتا تھا کہ ان کے پاس تو نہ سونے کے کنگن, نہ ان کے پاس باغات ہیں, نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, نہ ان کے پاس محلات ہیں, کھانے پینے کے تو یہ محتاج ہیں. بے روزگاری کیا, 10 سال بکریاں چرائی ہیں. آج کا کوئی بے روزگار بکریاں تھوڑی چرا رہا ہے جو وہ خودکشیوں کی طرف جا رہا ہے. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا روئے زمین پر کوئی شخص نہیں تھا, اللہ کو انتہائی محبوب, مگر کام کیا کر رہے ہیں؟ بکریاں لے کے صبح صبح ریوڑ دے کے نکلتے ہیں, پہاڑوں میں جاتے, شام کو واپس, اور اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں, سسرال میں رہ رہے ہیں. ایک روم دیا ہوا ہوگا انہوں نے کہ بھئی یہ بکریاں چرانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے, کیونکہ جن بزرگ کے گھر رہتے تھے ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی, تو ملازم رکھا, بطور ملازمت کے رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ بکریاں چرانا آسان نہیں ہے, ہم سے پوچھو. 3-4 بکریاں ہم نے رکھی ہوئی ہے, جو جس کو کوئی غم نہ ہو بکریاں پال لے. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کھلاؤ پلاؤ, جب دودھ نکالنے کی باری آتی ہے تو ایسا تکبر, ابے ہمارا کھا کے ہمیں نہیں کھلا رہے یار. یہ جو مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو, تو صحابیات نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے, آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو. تو یہ غیرت اور حمیت کے احکام ہیں. یہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں تفصیل لکھی ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ ضرورت کے وقت عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے. البتہ کوئی مرد اگر پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی مرد کو دیکھے تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے. اور ویسے بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو دیکھنا وہ تو بلا ضرورت تھا, تو جہاں ضرورت ہوگی, کوئی پروگرام سننا ہے, کوئی لیکچر سننا ہے, تو وہاں جائز ہے. البتہ اپنے دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ذرا سی بھی فیلنگ ہو, کوئی دل میں طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے جو ایک مرد اور عورت کے تعلق میں ہوتا ہے, تو پھر ایسی عورت کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے. محمد ارقم کہتے ہیں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے, اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, بار بار کپڑے میلے ہو جائیں تو اس کا طریقہ یہی ہے بار بار دھویا جائے. کبھی کبھار میلے ہو تو کبھی کبھار دھویا جائے. تو توبہ گناہ اگر بار بار بھی ہو تو بار بار توبہ ہی کرنی ہے. اور پھر توبہ کی کامل توبہ کیا ہوتی ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم اور بچنے کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں. تو ہر گناہ کے اسباب الگ ہوتے ہیں. کسی کو ہینڈ پریکٹس کی عادت ہے, وہ کیسے اس برائی سے بچے گا, اس کا علاج الگ ہے. کسی کو زنا کی عادت ہے, اس کا علاج الگ ہے. کسی کو چوری کی عادت ہے, اس کا علاج الگ ہے. کسی کو نماز چھوڑنے کی عادت ہے, اس کا علاج الگ ہے. تو اس لیے اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے, اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اور فحش اور بے حیائی کے اگر گناہ ہے, ان کی عادت پڑ گئی ہے, تو طویل عرصے تک اس کو چھوڑنے کے لیے تبلیغی جماعت میں جایا جائے, 4 مہینے لگا لیے جائیں تبلیغ میں, کسی بزرگ کی خانقاہ میں رہا جائے, کوئی واقعی اللہ والے ہوں ان کی خانقاہ میں 10 دن 20 دن اہل اللہ کی صحبت میں, نیک لوگوں کی صحبت میں گزارے جائیں.
اور ساتھ ساتھ یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ سائیکالوجسٹ اس کا زیادہ اچھا علاج کر لیتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ جائے تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں. تو اسباب اختیار کیے جائیں، اور ایک آسان سا سبب یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں، کوئی سزا دیں اپنے آپ کو، روزوں کی یا نوافل کی یا پیسوں کی. اس سے بھی آہستہ آہستہ گناہ چھوٹتا ہے. اور توبہ لازمی کریں، توبہ نہ چھوڑیں کسی صورت میں. 6 دن کی قضا نمازیں باقی ہیں، اس کو پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ 6 دن کی قضا نمازیں تو زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں، تو پھر جو نماز جس ٹائم پہ بھی پڑھ لیں. آپ نے وہ 6 دن کی قضا نمازوں کی ترتیب بنانی ہے کہ فجر کی کتنی ہے. ظاہر ہے 6 نمازیں فجر کی، 6 نمازیں ظہر کی، 6 نمازیں عصر کی، اور پڑھتے جائیں. جو نماز پڑھیں اس کو کاٹتے چلے جائیں، اپنی ڈائری سے یا اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، حساب کر کے پڑھیں تاکہ یاد رہے، ورنہ کنفیوژن بہت ہوتی ہے. تو پڑھ کے اس کو اور توبہ استغفار کریں کہ 6 دن کی نمازیں قضا کیوں کی ہیں. میرے شوہر کو جاب میں فری ویزے ملتے ہیں تو وہ ان کو بیچ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جو ان کو ویزے دیتا ہے ان سے پوچھا جائے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ویزا ایک حق ہے اصل میں، اور حقوق کی بے نہیں ہوتی اس طریقے سے کہ آپ کو ایک رائٹ دیا ہے کسی کمپنی نے کہ آپ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، تو آپ کو ایک رائٹ دے دیا، حق دے دیا کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں. تو اب آپ کمپنی سے پوچھیں کیا مجھے اس کی اجازت ہے آپ کی طرف سے کہ میں خود نہ جاؤں کسی سے پیسے لے لوں. تو اور آپ کے اس جو آپ مجھے فیسلٹی دے رہے ہیں، یعنی آپ جو کمپنی نکالتی ہے نا اتنے افراد کے لیے ویزا ہے، تو کیا میں اس پر دوسرے کو ٹریول کروا سکتا ہوں اس سے پیسے لے کے؟ تو یہ کمپنی سے آپ پوچھیں جس نے آپ کو ویزے دیے ہیں. میرے شوہر کو، ہاں یہ ہو گیا. اگر شوہر کی لڑکیوں سے دوستیاں ہوں اور غلط کام بھی کرتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج ختم ہو گیا جس سے لڑکیاں کی گگی بھرمار ہے. اب وہ لڑکیاں شادی شدہ مردوں کو بھی خراب کرتی ہیں کیونکہ آدمی تو ان کو بھی چاہیے، تو مرد پھر زنا میں پڑتے ہیں. پھر یہ جو میرڈ گھر ہیں یہ اور تباہ و برباد ہوتے ہیں جو شادی شدہ گھر ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ 2-3 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا جائے. جب لڑکیاں ہی ختم ہو جائیں گی تو مرد منہ کس کے ساتھ کالا کرے گا وہ تو، اور مرد کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور پھر لڑکیاں اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائیں گی نکاح کرنے کے لیے، کمتر میں نکاح نہیں کریں گی. بہت سارے فائدے ہیں اس کے سوسائٹی میں، لیکن ظاہر ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا، پھر یہی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایسی خواتین جن کے میاں کی دوستیاں ہیں باہر، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی سمجھائیں میاں کو، اپنے مرد رشتہ داروں کو ڈالیں تاکہ وہ آپ کے شوہر کو سمجھائیں، کچھ سختی نرمی جس طرح سے ممکن ہو. اور اگر پھر بھی کسی طور پہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے یا ڈیورس لے کے علیحدگی میں فائدہ زیادہ ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسے آدمی سے آپ نے علیحدگی لے لی تو پتہ چلا یہاں سے کچھ حقوق مل رہے تھے اس سے بھی گئے، بچے بھی رول جاتے ہیں، اور اگلا جو ملا وہ آپ سمجھ رہی ہوں گی بہت نیک ہوگا، وہ پتہ چلا اس کے اور زیادہ چکر چل رہے ہیں. تو اس لیے بیچاری عورت ایسے موقع پہ مجبور ہوتی ہے، تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے افراد کو بیچ میں ڈال کے ان سے مشورہ لیں کہ یہاں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. رہنا ہے، رہنے میں نقصان کم ہے یا علیحدگی میں نقصان کم ہے؟ اگر علیحدگی میں نقصان کم ہے اس سے ڈیورس لیں کسی بھی طریقے سے، اور پھر علیحدگی عدت کے بعد کہیں اور نکاح کریں. اور اگر علیحدگی میں نقصان زیادہ ہے، دوبارہ کوئی اچھا آدمی ملنے کا چانس نہیں ہے یا بچوں کے رلنے کا اندیشہ ہے، باپ جتنا بھی خراب ہو بہرحال بچوں کے لیے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، تو بچوں کے تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے علیحدگی کی صورت میں، تو پھر گزارا کریں، اور آپ کے بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو بس گزارا کریں، اس کی لائف کو حوالے کر دیں، اس کے بڈھا ہو جائے گا خود ہی چھوڑ دے گا، اور دعا کرتی رہیں اس کے لیے اللہ اس انسان کو انسان کا بچہ بنائے. بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے خواتین کے لیے جب مرد بد کردار ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. پتھر کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انگوٹھی پتھر کی پہن سکتے ہیں، اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس میں پتھر لگا لے، بشرطے کہ پتھر میں کوئی عقیدہ